سورہ قصص سے سیکھیں گے میرے کچھ سبق۔ سورہ قصص آج کل میں پڑھ رہی ہوں، اس سے میں جو سیکھوں گی کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاؤں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے سب وعدے سچے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اسے بڑھا کر واپس کروں گا۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک آسانی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے علم اور حکمت کا سوال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جیسے ہی غلطی ہو فوراً معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، جو آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ کسی کو میرے اس کام کے بارے میں علم نہیں ہوا، آپ نے میری پردہ پوشی فرمائی، تو میں کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے اور کسی ایسے کام سے رکنے کا فیصلہ کریں جو ہمیں پہلے سے ہی لگ رہا ہو کہ یہ غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ کر دینا۔ آپ کی وہ ذمہ داری نہ بھی ہو لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے کام آ جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں انہیں دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ان کی برادری کا ہوتا ہے اور دوسرا مصر یعنی کہ ان کے دشمنوں میں سے۔ تو اس شخص نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے، جو ان دونوں کا دشمن تھا، اسے گھونسا مارا جس سے اس شخص کا کام تمام ہو گیا، جبکہ آپ کا ارادہ اسے روکنے کا تھا، جان سے مارنے کا نہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ یہ کام شیطان کا ہے، بے شک وہ انسان کا کھلا اور ظاہر دشمن ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ آگے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دی، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح ڈرتے ہوئے دوبارہ شہر میں نکلے تو جو شخص کل سے جھگڑا کر رہا تھا آج پھر دوبارہ کسی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس نے آج پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کہا، جس کا مطلب تھا کہ تم ہو ہی ایسے جو ہر کسی سے جھگڑتے رہتے ہو۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ آگے ہو کر اس کی مدد کرے، تو وہ شخص سمجھا کہ آپ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، تو وہ فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے بھی قتل کر دے جیسا تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ اس بات کے بعد وہ جو دوسرا شخص تھا وہ بھاگ گیا اور اس نے جا کر یہ خبر پھیلا دی ہوگی کہ کل مصریوں کا ایک شخص قتل ہوا۔ تو سردار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے میٹنگ کر رہے تھے کہ ایک شخص شہر کے کنارے سے بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، سردار آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ فوراً یہاں سے بھاگ جائیے، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فوراً نکلے اور آپ نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوت سے نجات دے۔ پھر چلتے چلتے آپ نے مدین کی طرف رخ کیا تو بولے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے درست راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ دیکھیں کیسے موسیٰ علیہ السلام بار بار رب سے دعا کرتے ہیں، بار بار رب کو پکارتے ہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر بار ان کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔